قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہم زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے بس فضیلت الشیخ مولانا سرتاج عالم فیضی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتے ہیں۔ آپ آئیں اور آپ اپنے موضوع کے مطابق ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں استفادہ کا موقع دیں۔ شیخ سرتاج عالم فیضی حفظہ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس النار مسلما رآني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم و معزز حاضرین، دوستو، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ ماہنامہ پروگرام جو آپ کے اس مسجد میں رکھی گئی ہے، جن میں سے ہمارے ابھی ہم سے جو پہلے خطیب شیخ امان اللہ سلفی حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے بدعت و خرافات جو خصوصی طور پر ماہ محرم الحرام کے اندر لوگ انجام دیتے ہیں، اس پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ بالدلائل آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی کہی ہوئی باتوں کو ہم سب کو عمل کرنے اور نیز اس کو دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین، آج کے اس پروگرام میں جس عنوان کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس ماہ محرم الحرام ہی سے تعلق رکھتا ہے، ایک ناحیے سے، جہاں پر ماہ محرم الحرام کے اندر بہت ساری بدعت و خرافات کو لوگ انجام دیتے ہیں، جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ ڈھول تاشے نگاڑے بانسری جگہ جگہ پر بجائے جاتے ہیں، ڈی جے کے ساتھ آپ کی یہاں آپ کی زبان میں دہا بولا جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل کر جاتے ہیں، لاٹھی ڈنڈے اور نہ جانے کن کن حرکتوں کو انجام دیتے ہیں یوم عاشوراء کے دن، جس دن ابھی شیخ محترم نے بیان کیا کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے اور یہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ عزم کریں
یہ نیت بنائیں کہ انشاءاللہ ہم 9 اور 10 کو ہم کیا کریں گے، روزے سے رہیں گے، اور جو 9 کو اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو 10 اور 11 کو، اب یعنی 10 کے بعد 11 کو شامل کر کے آپ روزے سے رہنے کی کوشش کریں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہوئی، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میرا موضوع ہے یہ محرم الحرام کے اندر وہیں پر ایک طبقہ ہے، ایک طبقہ اہل سنت والجماعت تو ان بدعت و خرافات کو انجام دیتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں میں سے جو محرم الحرام آتے ہی تبرہ کی مجلسیں کیا کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، اور تبرہ اور برات کی محفلیں منعقد کرنے کے بعد اس محفلوں میں بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑی زور و شور کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کی جو سیاسی فکر تھی، جو ان کی کمی اور کوتاہیاں تھی، ان کو لوگ سامنے لا کر پیش کرتے ہیں، اور امت کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ناکام کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام معاذ اللہ ایسے تھے۔ یعنی بغض و حسد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس امت مسلمہ کو کس طرح پیدا ہو جائے، وہ تمام کے تمام حرب شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، اپنانے کی کوشش اپناتے ہیں، اور ابھی ان کی محفلیں جاری اور ساری ہے۔ یوں تو ان کی 12 مہینے ان کی مسجدوں کے اندر، ان کی محفلوں کے اندر ان کا کوئی محفل، ان کا کوئی پروگرام اس وقت تک پورا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیا کرے، طعن و تشنیع نہ کرے، برا بھلا نہ کرے، جب تک کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی شخصیت پر جب تک وہ گالی گلوچ اور برا بھلا نہیں کہتے ہیں، تب تک اس کا پروگرام کامیاب نہیں مانا جاتا ہے۔ اور یہ سال کے 12 مہینہ ان کا یہ لگا رہتا ہے۔ انہی میں سے یہ جو محرم الحرام کے اندر بڑی شد و مد کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس چیز کو اپناتے ہیں، اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ انہی میں سے شیعہ کے علاوہ بھی سنی مسلمان، جو اہل سنت والجماعت میں سے جسے سنی مسلمان کہتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کے شیخ امانت اللہ صاحب نے کہا کہ سنایا ہوا مسلمان، ان لوگوں نے سن کر جو مسلمان لایا ہے، ایسے مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، جیسے ہی محرم الحرام یعنی بقرعید جیسے ہی ختم ہوتی ہے، 10 تاریخ جیسے ہی یوم النحر کا بعد جیسے ہی گزرتا ہے، ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اسی روز سے کیا کرتے ہیں، ڈھول اور نگاڑے بجنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا بھی ایک طبقہ ہے جسے بریلوی کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یعنی سنت کے ماننے والے۔ یہ بھی کیا کرتے ہیں، یہ محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتے ہیں تو یہ بھی کچھ صحابہ اکرام کو ٹارگیٹ کر کے کیا کرتے ہیں، ان کی خامیوں کو امت کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ امت کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو صحابہ اکرام اس طرح تھے، اور انہوں نے حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ان لوگوں نے اس طرح کی زیادتی کی، معاذ اللہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اور خصوصی طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سے ان کے بیٹے یزید، اور اسی طرح سے بعض قسم کے غالی قسم کے جو مقرر ہوتے ہیں، یہ مقرر ہوتے ہیں، بیان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کیا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ان کی امامت، ان کی خلافت کو لے کر بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا بھی یہ ایک طبقہ جو بہت بڑا طبقہ ہندوستان میں بستے ہیں، یہ بھی صحابہ اکرام پر لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کی خامیوں کو دوسروں کے سامنے، امت کے سامنے اجاگر کرتے ہیں، اور بھولی بھالی مسلمانوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور امت کو یعنی مسلمانوں کو کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو کے دلوں میں ان کے تئیں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ میں آپ کے سامنے اس چند منٹ کے اندر باتیں تو جو نہیں، مکمل باتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اور اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو شیعہ چھوڑیے، اہل سنت جماعت کا بھی ایک بڑا طبقہ لعن طعن کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے سیاسی امور کو لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کو برا بھلا لوگوں
کہ اللہ اس کے رسول کے یہاں کیا مقام و مرتبہ تھا۔ میں نے موضوع کا نام رکھا امتیوں میں سب سے بہترین قوم۔ اگر ادنا سا علم رکھنے والے مسلمان سے بھی آپ اگر اس سوال کو کر لیں کہ امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ بآسانی کے ساتھ جواب دے سکتا ہے کہ امت میں سب سے بہترین جو طبقہ، جو لوگ، جو جماعت گزری ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات گرامی تھی، اور اس میں کوئی شک اور تردد والی بات نہیں ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی شخصیات، ان جیسی ذات گرامی اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے کوئی پیدا فرمائی ہو۔ ابھی سے نہیں، صرف امت محمدیہ ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم اور آپ سنتے ہیں کہ 1,20,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام امتیوں میں سب سے بہترین لوگ، گویا کہ دنیا میں جتنی بھی امتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، ان میں سب سے بہترین طبقہ، ان میں سب سے بہترین جماعت، ان میں سب سے بہترین گروہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات گرامی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے آپ اگر قرآن کریم کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات، ان کے کمالات، ان کے خصوصیات کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، بڑے واضح الفاظ میں، بڑے کھلے انداز میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اور ان کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت کو اللہ رب العالمین نے اپنے عرش سے اس فرش کی طرف اللہ نے نزول فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے اندر جو آیت کریمہ کا نزول فرمایا ہے، جس کو میں نے خطبہ رسولہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کیا پیغام دیتا ہے، دیکھیے ہم اور آپ سنیے۔ اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سابقون اولون میں سے، یعنی جو پہلے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، وہ مسلمان، وہ صحابہ کرام، اور اسی طرح سے جو مہاجرین ہیں جنہوں نے ہجرت کر کے مدینے کی طرف ہجرت کیا، اور جو مدینے کے انصار تھے، جو مدینے کے آبائی لوگ تھے، وہ انصار کہلاتے ہیں، اور جو مکہ سے ان کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے یہ مہاجرین تھے۔ گویا کہ سابقون اولون، پھر مہاجرین، انصار، ان چار گروہوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی اولون مہاجرین انصار کے نیکیوں میں پیروی کی، نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئی۔ یہ اللہ رب العالمین ذکر فرمایا ہے، ان کی فضیلت ذکر فرما رہے ہیں، اور یہیں پر بس رہی کہ اللہ رب العالمین اگلی جملے کے اندر جو ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کے اندر محلات تیار کر رکھا ہے، ایسے جنت اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بنایا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ معمولی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کے لیے جو سب سے آخری کامیابی ہونی چاہیے، اس کامیابی کو اللہ رب العالمین نے کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر کیوں آیا ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین کو خوش کر لے، اس کی عبادت کر کے بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچا لے، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے اپنے آپ کو اپنے آپ کا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا لی۔ یہ ایک انسان کی آخری کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی ایک انسان کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کامیابی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ذکر فرمایا ہے، سابقون اولون مہاجرین انصار، اور اس کے بعد جنہوں نے مہاجرین، وہ صحابہ کرام جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے سابقون اولون کی پیروی کی، اسی طرح سے مہاجرین انصار کی پیروی کرتے ہوئے ایمان لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ گویا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا اصحاب رسول کا اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرما کے اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو تا قیامت تک یہ پیغام دیا ہے
کہ یہ جو بھی صحابہ اکرام ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حتی الامکان دفاع کرتے رہے اپنی زندگی کے اندر، اس کا آخری ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش سے یہ پیغام سنایا کہ ان کا آخری ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ جنت کے تیار فرمایا ہے، اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے کہا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح سے آگے چلیے دیکھتے سورہ آل عمران کی جو آیت کریمہ، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے خصوصیات ذکر فرمایا ہے۔ اور مفسرین اکرام کے اس آیت کریمہ کے تعلق سے دو طبقہ ہے۔ ایک گروہ جو اکثروں کا کہنا ہے کہ یہ گروہ عام ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان کے لیے یہ عام ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس کے اندر تمام کے تمام مسلمان داخل ہے۔ لیکن وہیں پر ایک مفسرین کی بہت بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت، یہ خیر امت جو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے، اس سے ڈائریکٹ مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کو کنتم خیر امت، خیر امت کہہ کر پکارا ہے اور کہا کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ خصوصیات تھی، اور واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیثوں کے اندر ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ان کی زندگی کا نقشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے ہاتھ پکڑ کر کیا کرتے ہو، ان کو تم اللہ کے عذاب سے تم ڈراتے ہو، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے تم ہاتھ پر چلاتے ہو۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح سے اگر قرآن مجید کی دیگر آیت کریمہ کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے ان کی دل کی کیفیت کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ حجرات کے اندر ذکر فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو اس کے دل کے اندر تقوی کے سوا کچھ نہیں پایا، جسے ہم اور آپ اللہ کا ڈر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین یہ ہمیں اور آپ کو یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کا امتحان تھا، اور اللہ رب العالمین نے معاذ اللہ ایک بار امتحان لے کے اسے تقوی کی سرٹیفکیٹ نہیں عطا فرمائی ہے۔ جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے اسے ایک بار دو بار امتحان لے کے نہیں اسے عطا نہیں فرمایا ہے، بلکہ 12 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ تو اسی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے تھے۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے اسی دنیا کے اندر دے دیا ان صحابہ اکرام کو۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر اس سے بھی بڑی باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ گویا کہ پوری جو امت مسلمہ ہے اس کو صحابہ اکرام کے ایمان کو آئیڈیل قرار دیا ہے کہ اگر ان کے جیسے اگر کوئی ایمان لاتا ہے، اس جماعت کی جیسا اگر کوئی ایمان لاتا ہے تبھی جا کر وہ حقیقی ایمان والے وہ ہوں گے، اور اگر اس جیسا اگر ایمان نہیں اگر لاتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ نبی نے آیت کریمہ کے اندر کہا کہ اگر صحابہ اکرام نے جس طرح ایمان لایا ہے، اور ہم سے آپ سے دنیا کے تمام مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام نے ایمان لایا تھا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ تھا، سلوک تھا، مصاحبت تھا، ویسے ہی ہمارا اور آپ کا بھی رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ویسے ہی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو ویسے ہی لگن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی ملنے کی طلب ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے اندر ان کے ایمان کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی اور آیتیں کریمہ صحابہ اکرام کی فضیلت کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے، اگر ان کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر کیسی کیسی ان کی خصوصیات، کیسی کیسی ان کی صفات، کیسے کیسے ان کے کمالات، کیسے کیسے ان کے اعمال کا ذکر اللہ رب العالمین نے ذکر واقعات کو لکھا ہے، کتابوں کے اندر درج کیا۔
اگر ان واقعات کو اگر ہم اور اگر آپ پڑھیں تو ہمارا اور آپ کا یہ دل گواہی اس بات کی گواہی دینے پر بہت سارے لوگوں کو تیار نہیں ہوتے کہ کیا یہ بھی انسان تھے، کیا یہ بھی انسان تھے، ان کے جسم پر بھی اللہ رب العالمین نے جان رکھی تھی، کیا اللہ رب العالمین نے اس کے سینے پر بھی ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا تھا، کیا اللہ رب العالمین نے اس کی سمجھ اور بوجھ اور عقل و خیرت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی، اور باوجود یہ کہ وہ کس طرح کی قربانیاں اللہ کی اس دین کو ہم تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے دیا ہے، ایک معمولی ایمان والا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان جب ان کے صحابہ اکرام کی قربانیوں کا اگر مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، اگر دل کی آنکھوں کے ساتھ اگر مطالعہ کرتا ہے تو دل رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتا ہے ان صحابہ اکرام کی قربانیوں کو پڑھ کر۔ ہم اور آپ ان کے واقعات کو ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تعلق سے ان کی معمولی خامیوں کو آپ آج کیا کرتے ہیں، لوگ اجاگر کرتے ہیں، امت کے سامنے ان کے تئیں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغض و حسد دلوں کے اندر پیدا کروانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، ان کی سیاسی امور کو سامنے لا کر، ان کی امامت و خلافت کو سامنے لا کر، اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے سامنے، ان کے آپسی اختلافات ہوا تھا، ان تمام اختلافات کو سامنے رکھ کر کیا کرتے ہیں، ان اختلافات کو امت کے سامنے بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ بغض رکھتا ہے یا ان کی کمی اور کوتاہیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ حقیقی مسلمان نہیں بلکہ وہ منافق ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو گویا کہ وہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے، اور حدیث کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی موجود ہے کہ جس نے لا تمس النار مسلمہ، جس مسلمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا تمس النار، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، اور ایسے صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع، برا بھلا کہنا، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک گرا ہوا کام ہے۔ جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس عمل کو جس صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحالت دیکھ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنتی ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر جو صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بدریوں کے تعلق سے آپ کا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کا مقام دنیا میں روئے زمین پر ان کا مقام سب سے بلند اور برتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ بعین ہی بالکل ایسا ہی معاملہ ہے جن فرشتوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی تھی، ان کا بھی مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بلند اور برتر ہے، یعنی سب سے فضیلت والے فرشتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بیعت لے رہے تھے، اس وقت صحابہ اکرام کی ایک جمع غفیر تعداد موجود تھی، اور اس وقت 1400 صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم اليوم خیر من اہل الارض۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمائی ہے۔ ہم تو اللہ رب العالمین کے فرمان کو بھی سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صلح حدیبیہ میں کم و بیش اس وقت تمام کے تمام صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے، جن پر کوئی معذور نہیں تھا، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، جو عمرہ کرنے کے وجہ سے وہ مکی کی طرف گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پڑاؤ ڈال کر ایک واقعہ کی خبر ملتی ہے جس پر وہ بیعت لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج کے دن اس روئے زمین پر تم سے بہتر لوگ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ آج کے دن تم لوگ ہو۔ اسی طرح سے
صحابہ اکرام رضوانullah علیہم اجمعین کی زبانیں بھی ان صحابہ اکرام کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا۔ جب لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے پاکیزہ، سب سے صاف ستھرا جس دل کو پایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام دے کر دنیا والوں کی طرف بھیج دیا۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو ٹٹولنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، نبوت و رسالت کا پیغام دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے لوگوں کی طرف، لوگوں کی دلوں کی طرف دیکھا کہ کون سے لوگ اس بات اچھے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس دل کو سب سے پاک، سب سے صاف ستھرا اور پاکیزہ پایا گیا وہ صحابہ اکرام رضوانullah علیہم اجمعین کے دلوں نے پایا، جس کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ ذراع لنبی ہی، اپنے نبی کے وزیر ان کا ساتھی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بنا دیا۔ یہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، زیادہ تفصیل پر ان پر گفتگو نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوانullah علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں، اپنے احاد کے اندر، اپنے خبر کے اندر لوگوں کو بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ وہ ہے، اس روئے زمین پر صحابہ اکرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ ان کی ایک ساعت، ایک لمحہ، معمولی سی گھڑی، منٹ بھر سے کم کے لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جو گزرا ہے، بعد کے مسلمان 40 دن بھی اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اس کا ایک لمحہ، ایک منٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں گزارا ہوا وہ لمحہ سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے مسلمان۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اس سے بڑی بات ذکر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوانullah علیہم اجمعین کا ایک لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گزرا ہے، ایک منٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالت ایمان کے اندر جو انہوں نے گزارا ہے، کوئی بھی مسلمان اگر اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو جو عبادت کے اندر اسے نیکی اور ثواب ملے گا، اس ایک لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں گزارا ہوا عمل سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، اور اس بات پر ہمارا اور آپ کا ذرہ برابر بھی، معمولی سی رائی کے دانہ کے برابر بھی شک اور تردد نہیں آنا چاہیے۔ اور جو بھی صحابہ اکرام رضوانullah علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی سیاسی امور کو امت کے سامنے بیان کر کے ان کے تعلق سے دشمنی لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں، بغض و نفرت کی باتیں لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں، ان پر ماتم کرنے سے اور زیادہ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے، اہل سلف کا یہ ایمان ہے کہ اس روئے زمین پر صحابہ اکرام رضوانullah علیہم اجمعین جیسی ذات، اس جیسی جماعت، اس جیسی گروہ اس دنیا کے اندر نہ آئی ہے، نہ آئے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جائیے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ اکرام کو لعن طعن مت کرو۔ بعض روایتوں کے اندر ہے جس کو کچھ علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، جو مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر صحابہ اکرام یہ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کو لوگ جو منافق قسم کے لوگ، منافق تو ہمیشہ صحابہ اکرام رضوانullah علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کیا۔ عبداللہ بن سبا اسی کام کے لیے اٹھا تھا، اور صحابہ اکرام کے درمیان انہوں نے سب سے زیادہ جو پھوٹ ڈالنے کا کام کیا تھا وہ عبداللہ بن سبا تھا، جنہوں نے اس امت کو سب سے زیادہ پیچیدہ مسائل کے اندر کیا ملوث کیا، مشغول کروایا۔
ایسے تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ کے اصحاب کو، آپ کے ساتھیوں کو لوگ بعض لوگ ایسے جو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تسبوا اصحابی، اس موقع پر فرمائے کہ میرے صحابہ کرام کو تم لوگ لعن طعن مت کرو، برا بھلا مت کہو۔ فوالذی نفسی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان انفق احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، صحابہ اکرام کی گروہ تو وہ ہے، صحابہ اکرام کی جماعت تو وہ ہے، اگر صحابہ اکرام نے اگر ایک احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کی راہ میں اگر تم خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں لٹا دو، ایک احد پہاڑ کے برابر، اور صحابہ اکرام نے اگر ایک مد، اور عام میں ہم پہلا لے لیجیے، جو پہلا چلتا تھا چاول وغیرہ دھان وغیرہ ناپنے کے لیے جو پیمائش آتا تھا، پہلا وغیرہ کا جو ہوتا تھا بنا ہوا ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے ناپا کرتے تھے۔ بعد میں ابھی وہ جو ترازو کا ابھی دور چلا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس پیمانے پر بھی ابھی ناپا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صحابہ اکرام نے ایک مد، ایک پیلا، اگر گلہ تم سونا احد کے برابر خرچ کرو، اور صحابہ اکرام نے اگر اللہ کی راہ میں اگر کھجور، اگر گیہوں، جو، باجرہ، چاول وغیرہ اگر ایک مد یا آدھا مد بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو تم اس تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ گویا کہ بعد کے لوگ جتنا بھی مال خرچ کر لے، اور وہ صحابہ کرام نے جو بھی کچھ بھی قربانیاں دی تھی، ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر اگر ایک عام بعد کے انسان، آج کے مسلمان اگر چاہے کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، تو اللہ کی قسم اس کے پاؤں میں جو دھول، جنگ کرنے میں جو دھول لگا تھا، اس دھول کے برابر وہ شخص نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہمارے سلف کا یہ عقیدہ ہے، اور ہم یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ چہ جائے کہ لوگ کیا کریں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے، اسی سوال کو غالباً کیا سے حضرت عبداللہ بن مبارک یا سفیان بن عیینہ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ایک شخص آ کر کہتے ہیں کہ آپ، کیونکہ وہ بہت بڑے محدث تھے، اپنے وقت کے امام تھے، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا آپ یہ بتلائیے کہ آپ زیادہ بہتر ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور یہ اس وقت اسی طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ شیعہ حضرات اور یہ اس طرح جو اہل بیت کے جو شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ لوگ ان سے کیا کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ یہ صحابی رسول ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح صاحب بھی ہیں، اور یہ امت کے ماموں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کے ماموں قرار دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب سوال ہوتا ہے ہمارے سلف کے سامنے کہ آپ بہتر ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ہمارے سلف کا یہ جواب اور ان کا عقیدہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جس جنگ کے اندر شریک ہوا، اور اس جنگ میں جو شریک ہوتے ہوئے ان کے پاؤں اقدس میں جو دھول لگی تھی، اس دھول کے سامنے بھی میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، ہونا چاہیے۔ اور جہاں کہیں بھی صحابہ اکرام کے تعلق سے اس طرح کی زیادتی والی باتیں کی جائے، اس طرح کی طعن و تشنیع کیا جائے، برا بھلا کہا جائے، ایسے لوگوں کو اپنی مجلسوں میں جگہ مت دیجیے، اپنی اسٹیجوں پر ایسے لوگوں کو جگہ مت دیجیے، اپنے منبر و محراب پر ایسے لوگوں کو جگہ مت دیجیے، ایسے لوگوں کی عزت اور توقیر مت کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے لوگوں پر رسول کی لعنت ہے، ایسے لوگوں پر دنیا کی تمام چیزوں کی لعنت ہے۔ ایسے لعنتی لوگوں کو ہرگز ہم اپنی مجلسوں کے اندر کیوں بلائیں؟ یہ لوگ لعنتی لوگ ہیں۔ لہٰذا ہمارا اور آپ کا ایمان اور یہ عقیدہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح ہوا کرتے تھے؟ ایسے تو واقعات بہت زیادہ ہے سیرت کی کتابوں کے اندر۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح ہوتے تھے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو امتحان لے کر یہ نہیں کہا کہ ان کے دل کے اندر تقویٰ پایا گیا تھا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ
کا خطاب ایسے ہی نہیں فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ٹٹولا، اور ٹٹولا تو ان کے دلوں کے اندر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اور جنت اس کا آخری ٹھکانہ ہو جائے، یہی اس کی اس دنیا کے اندر منشا تھا۔ ہمارا اور آپ کو کیا ہے، ہم دنیا کے اندر کس طرح الجھے ہوئے ہیں؟ ہم میں سے اگر کوئی غریب ہے تو سب سے زیادہ اس آخرت سے دور ہیں، دنیا ہی کے چکر کے اندر ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں، اور اسی دنیا کے اندر پڑھ کر ہم اپنی آخرت کی طرف ہمارا اور آپ کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ ایک مشہور صحابی رسول اور بہت غریب صحابی رسول کا واقعہ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ